کرنے کی طاقت، مارنے کی طاقت کیسی قوت ہے؟ ارے جی ہاں جو ضربے کلی میں اثر رہی ہیں وہ ضربے مصطفیٰ میں اثر ہے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی؟ ضرب موسیٰ میں وہ بات نہیں، عصائے موسیٰ میں بات نہیں جو حضور کی صرف انگلیوں کا اشارہ ہے۔ پانی کیسا نکلا آپ کی انگلی مبارک سے؟ ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ بھئی کیسا اس نے مبارک ہے، اللہ اکبر۔ میں کیا بتا کے جاؤں بھئی، آنکھیں نا ظاہری دیکھتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بالکل میری کمر کے پیچھے کیا مجھے نظر آ رہا ہے؟ میری کرامت کا انکار، کھلے ہاں میری کرامت کا انکار ہو رہا ہے، کہیں نظر نہیں، تو واقعی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن حضور سامنے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں اپنے رکوع سجود صحیح کیا کرو؟ جب میں نماز میں ہوتا ہوں، یعنی امام ہوتے ہیں، پیچھے مقتدی صحابہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا رکوع اور سجود مجھ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے خشوع اور خضوع کو جانتا ہوں۔ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں، آپ لے کر آؤ، کہیں بھی لے کر آؤ، کہیں بھی دکھاؤ۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا خشوع خضوع دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نماز میں آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے، سجدوں میں کتنی لذت مل رہی ہے۔ آپ سجدہ تو آپ نے سر میں رکھا ہے، مگر دماغ ایسا لگتا ہے عرش اعظم کے آگے جھکا ہوا ہے اپنے مولا کے لیے، سمجھ رہے؟ اپنے مولا کے لیے۔ اب میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، تو یہ آنکھیں ہیں، ظاہری تو حسن بڑا پیارا ہے۔ ارے لفظ نرگسی آنکھیں یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، جھیل جیسی آنکھیں یہ کچھ بھی حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔ ارے ان آنکھوں کے لیے میں جھیل سی آنکھوں جیسے لفظ، چھوٹے لفظ کیسے لے کر آؤں؟ جی ہاں، یہ نرگسی آنکھوں والے لفظ، یہ چھوٹے سے لفظ کیسے لے کے آؤں؟ اور ان آنکھوں کا وقار کیا ہے، ان کی تمکنت کیا ہے، وہ حسن کیا ہے، وہ دیکھتے کس طرح ہیں؟ آج لمبی لمبی پلکیں ہوتی ہیں نا، بعض لڑکیاں میک اپ جب کرتی ہیں تو نکلی لگاتی ہیں، لیکن حقیقت میں سرکار کی پلکیں بڑی لمبی لمبی تھی۔ سبحان اللہ۔ صرف پلکیں اٹھتی تھی تو ایسا لگتا کہ پورا جہان آپ کی آنکھوں میں سما گیا ہے۔ میں حسن کی باتیں کیا چھیڑ کر جاؤں یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ والضحیٰ والا چہرہ ہے، وہ واللیل والی زلفیں ہیں، وہ یاسین والے دندان اقدس ہیں۔ جی ہاں میں کیا چھیڑ کر جاؤں؟ ارے جی ہاں حسن کی جلوہ آرائیاں، وہ حسن جمال جہاں آرا، میں کیا بیان کر کے جاؤں؟ جی ہاں چہرہ انور کی تجلیات، میں اس لفظوں میں بیان کیسے کر کے جا سکتا ہوں؟ ارے لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، میں حسن بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں جس کے بعد لفظوں کی خیرات بھی نہیں، لغت بھی بہت دور دور رہا کرتی ہے۔ تو میں حضور کا سارا سراپا، وہ سراپا میرے حضور کا شاہکار ربوبیت، حضور کا جلوہ، وہ چہرہ انور کی تجلیات، وہ چہرہ انور کی ضیاء پاشیاں، وہ حسن کائنات، وہ کائنات کا سارا حسن، ارے میں لفظوں میں کیسے بیان کر کے جاؤں؟ جو لفظوں کا فقیر ہو، ارے لفظوں کو جانتا نہ ہو، وہ حضور کا حسن کیسے بیان کر سکتا ہے؟ مگر آئیے کچھ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے حضور کی پیشانی دیکھی، وہ پیشانی کیا تھی؟ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے چاندی کی ڈلی ہو۔ سبحان اللہ۔ ہماری پیشانی میں کتنے نشانات ہوتے ہیں، کتنے پمپلز ہوتے ہیں، کتنے دانے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کی اتنی صاف کشادہ پیشانی تھی، صحابہ نے مثال دی ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کی ڈلی ہو۔ کیسی مثال دیتے ہیں صحابی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ آنکھ مبارک کیسی تھی، بینی مبارک، وہ ناک مبارک کیسی تھی، ارے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو ظاہری حسن تو اپنی جگہ اور باطنی حسن اس سے زیادہ ہے۔ جی ہاں سواری حسن اپنی جگہ، مگر مانوی حسن اس سے بھی زیادہ ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارے دل تو مرکز ہدایت ہے نا، دل تو اللہ تعالیٰ کے جلووں کا آپ کا مرکز ہے، تو دل مصطفیٰ کو کیا بیان کر کے جاؤں؟ جس دل پر قرآن اتر جائے، قرآن اس سینے پر قرآن اتر جائے، ارے جس دل اطہر پہ قرآن اترا ہو تو دل کی شان کیا ہوگی؟ جس کو کئی بار سینے کو شک کیا گیا ہو، ارے جی ہاں زمزم سے دھویا گیا ہو، اور پھر وہاں اللہ کے نور کے تجلیات کو رکھ دیا گیا ہو، قرآن کا جلوہ رکھ دیا گیا ہو، سارا قرآن مصطفیٰ کے سینے کے اندر ہو، تو وہ سینہ کیسا ہوگا، وہ دل مصطفیٰ کیسا ہو؟ تو اب اندازہ کیجئے یہ جلوے ہیں۔ عبداللہ بن سلام، لوگوں توجہ، بڑی توجہ، عبداللہ بن سلام صحابی رسول ہے، عبداللہ بن سلام، اور کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر تھے، بہت بڑے عالم، اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہودی نے پلان بنایا کہ وہ آپ جائیں اعتراض کریں تاکہ پتہ چل جائے یہ سچے نبی جھوٹے نبی ہیں، بڑا اعتراض کر کے آئے، پورا مناظرہ ترتیب دیا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال، یہ جواب ملا تو یہ اعتراض، یہ جواب ملا تو یہ تنقید، یہ اعتراض ملا تو یہ اس پر بحث کروں گا، پورا مناظرہ لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلی بار عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، صاحب مسند ہے یہودیوں کے لیے، صاحب وقار تھے یہودیوں کے لیے، بہت زیادہ مناظر کی بحث دل میں لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور رسول اللہ صحابہ سے ملتے رہے۔ جب عبداللہ بن سلام کی باری آئی، سرکار نے قریب بلا لیا اور کہا عبداللہ بن سلام
कहो क्या कहते हो? कहा हुजूर ने आंख भर कर देखा, इन्होंने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर ने इनको देखा, इन्होंने हुजूर को देखा। कहा भी आंखें मिली हैं। कहा अब्दुल्ला बिन सलाम कहो क्या कहते हो? ये तो मनाज़े के लिए आए थे, बहस के लिए आए थे, लाजवाब करने आए थे, एतराज करने आए थे, तनकीद करने आए थे, बताने आए थे सच्चे नबी है झूठे नबी। सरकार ने करीब किया, आंख भर के देखा है, आपने हुजूर का जलवा देखा है। कहा जैसे करीब आए, कहा आका हाथ बढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। कमाल हो गया ना। तो कलमा पढ़ा, बस कोई इतराज नहीं किया, चले गए। अब यहूदियों ने घेर लिया, कहा कि हमें इस बात पे इतराज नहीं, हम मुसलमान हो गए, आपने दीन बदल लिया। दुख इस बात का हो रहा है कि आपने कोई मनाजरा नहीं किया, कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, कोई लाजवाब नहीं किया, आप सीधा सीधा गए और कलमा पढ़कर आ गए। ये कैसे हो सकता है? तुम तो हमारे इतने बड़े आलिम थे, हिब्र थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद हो, तो आप तो नबियों की औलाद में से चलते हुए आ रहे हैं, आपने क्या किया? कहते हैं तारीखी जुमला दिया, अब्दुल्ला बिन सलाम ने तारीखी जुमला दिया। कहते हैं कि जब मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा ना, तो मेरे दिल ने गवाही दी, खुदा की कसम किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। जिनके चेहरे में ऐसा कमाल हो, अल्लाह ने ऐसा हुस्न रखा हो, जो बताता हो, चेहरा ही बताता, ये सादिक है, ये अमीन है, ये रहमतुल आलमीन है, ये मोहसिन इंसानियत हैं, ये गरीबों के मावा हैं, ये यतीमों के मलजा हैं, ये गरीबों पर बंदा परवरी करने के लिए आए हैं। जी हाँ, बेकस नवाज़ियाँ इनकी आम हैं। जी हाँ, ताकि बारिशों में वो कमी होने नहीं देते, कभी बर्बाद आका जिंदगी होने नहीं देते। मेरे सब काम बनते हैं, करम सरकार करते हैं, कोई दीवार रास्ते में खड़ी होने नहीं देते। हमेशा वो मुझे एजाज पर एजाज देते हैं, निकम्मा होने का एहसास भी होने नहीं देते। उन्हीं की याद से आबाद है दिल भी उजागर का, कभी वीरान वो दिल की गली होने नहीं देते। हुजूर का करम देखो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। मेरे आका मदीने के अंदर हैं, मस्जिद नबवी से बाहर निकले, अब मदीने शहर से बाहर निकले, चहल कदमी की गरज से आप शेर के इरादे से बाहर निकले हैं। तो चलते चलते मुज़ाफ़ात मदीना में आए, थोड़ा से सहरा में आ गए, तो क्या देखते हैं, एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है, कुछ खैमे लगे हुए हैं, उनके जानवर चल रहे हैं। ऊँटों को देखा तो एक सुर्ख ऊँट बड़ा पसंद आया हुजूर। हुजूर काफिले के पास आए, वो गुरु अभी मुस्लिम